کتنی شادی ہیں آپ کی؟ مجبوراً کہہ سکتے ہیں کہ 2 کی ہیں۔ اچھا، آپ کو ماشاءاللہ یوٹیوب کی ٹربل شوٹنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا اپنا ایک چینل تھا ٹیکنیکل تنویر اصغر نے مین سٹریم میڈیا کے چینلز کے ساتھ بھی کام کیا، مطلب کہ ان کے چینلز کی کیوریز کو بھی سالو کیا، مین سٹریم میڈیا کے چینلز بھی آپ نے ہینڈل کیے۔ اپنا چینل آپ ریکور کر نہیں سکے کہ آج کل ایڈسنس اپروو کیوں نہیں ہو رہے؟ پاکستان کے اندر تو موسٹلی جتنے بھی اسلامک چینل ہوتے ہیں، موسٹلی نہیں بھی کہہ سکتے تو 40 to 50% وہ پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک اسٹرائک سے بھی چینل ریموو ہو جاتا ہے؟ سر وداؤٹ اینی اسٹرائک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا کوئی چینل کبھی بھی ریموو ہوا اور آپ نے نیکسٹ ایک اور چینل بنایا، یعنی آپ کے پریویس چینل جو ڈیلیٹڈ چینل ہے اس کے ساتھ آپ کے نیو چینل کی کوئی بھی چیز میچ ہوتی ہے تو یوٹیوب نے آپ کا چینل ڈیلیٹ کرنا ہے اور آپ کو ای میل کرنا ہے کہ سرکموینشن پالیسی کی وائلیشن کی وجہ سے ہم نے آپ کا یہ چینل ریموو کر دیا۔ میں نے نیو چینل بنایا، میں کسی کی بھی ویڈیو اٹھاتا ہوں، اس کو کراپ کرتا ہوں، اس میں سے شارٹس اٹھا کے اپلوڈ کرتا ہوں، یا میں نے اس کی لانگ ویڈیو اٹھائی اس کے پیچھے اپنا وائس اوور کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ کیا میرا چینل مونیٹائز ہوگا؟ کیا میں پیسے کما سکتا ہوں اس سے؟ کیا سمپل آپ کا کیا خیال ہے یہ جو کورسز ہم یوٹیوب کے اوپر کورسز بنا کے بیچ رہے ہیں، یہ یوٹیوب کا کورسز کا منجن بیچا جا رہا ہے، آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ان کو نالج ہے یا نہیں ہے؟ اوکے، تو 2022 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی یوٹیوب کا کورس بنایا تھا، میں نے اور آپ نے مل کے۔ بالکل ایسا اس وقت جب ہم نے بنایا تھا تو اس وقت حلال تھا نہیں۔ 2025 اور 26 کے اندر کیا ابھی بھی یوٹیوب ارننگ کے حوالے سے ریلیونٹ رہ گیا ہے؟ مطلب ابھی بھی ہم یوٹیوب کے اوپر کام کر کے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں اچھا خاصا ریونیو پیسہ جنریٹ کر لیں گے یوٹیوب سے؟ یار مجھے پھر نا 3 ایسے آئیڈیاز دے دیں، 3 ایسی نیچز بتا دیں، ٹاپکس بتا دیں کہ جس کے اوپر ایک نیو کمر بچہ جس کے پاس بہت بڑے ریسورسز بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انیشیلی خرچ کرنے کے لیے، ایک نیو کمر بچہ جس کے اوپر کام کر کے 2025-26 میں وائرل ہو سکتا ہے۔ مجھے لڑکیوں کے بارے میں بتائیں کہ لڑکیاں ہیں جو کہ نہ اپنا فیس دکھا سکتی ہیں، گھر میں بھی ان کو اتنی اجازت نہیں ہوتی، تو وہ اپنا کون سا کنٹینٹ ایسا یوز کر سکتی ہیں، ویڈیو کون سی ایسی ویڈیو بنا سکتی ہیں کہ وہ یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق بھی ہو اور وہ 2025-26 کے اندر اس کو وائرل بھی کر لیں اور اچھی خاصی گھر بیٹھ کے ہینڈسم ارننگ بھی کریں۔ تنویر اصغر، یوٹیوب سے پہلی ارننگ کتنی آئی؟ چلے ماشاءاللہ، سب سے پہلے کیا چیز لی تھی اپنی یوٹیوب کی ارننگ سے؟ شاید میں نے فریج لیا تھا۔ اچھا، 30-32 ہزار کا میں نے فریج لیا تھا۔ بیوی نے بھی یہ ویڈیو دیکھنی ہے، کیا اسکپ کرنے کی اجازت ہے؟ ایون کہ میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے میری بیوی اسٹریٹ فارورڈ کہتی ہے اس سے دوستی ختم کرو، اس نے 2 شادیاں کی ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس جے کاسٹ پوڈ کاسٹ سیریز۔ اور آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے ساتھ بڑے ایک اسپیشل مہمان موجود ہیں۔ پاکستان میں اگر کسی کو کہا جائے کہ یوٹیوب کا اصل ڈاکٹر کون ہے، اصل یوٹیوب کا سرجن کون ہے، تو وہ the one and only ہمارے پاس حکیم ٹیکنیکل تنویر اصغر بھائی۔ تنویر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شفیق بھائی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے بہت شکریہ ہمارے شو میں تشریف لانے کے لیے۔ ویسے میں یہ چاہ رہا تھا کہ جو بات آپ نے اینڈ میں کرنی تھی آپ نے شروع میں کر دی ہے، میرے خیال میں میرا کام ہو گیا ہے۔ تو آج ہم ایبٹ آباد آئے ہوئے ہیں تنویر بھائی کے پاس، اور خوبصورت لوگوں کا خوبصورت شہر اور خوبصورت تنویر اصغر بھائی کے پاس۔ تو تنویر بھائی سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھیں گے وداؤٹ ویسٹنگ دا ٹائم، آپ ماشاءاللہ یوٹیوب کے کافی ایکسپرٹ ہیں، اپنا یوٹیوب چینل آپ نے کب سٹارٹ کیا؟ یوٹیوب کی جرنی کب سٹارٹ کی؟ شفیق بھائی یوٹیوب کے اوپر کام کرتے ہوئے تو خیر مجھے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، مطلب 2011-12 سے یوٹیوب کے اوپر کچھ نہ کچھ ہم کام کر ہی رہے تھے، لیکن پروفیشنل وے میں یا ٹیچنگ کے لیے جو میں یوٹیوب پہ آیا تھا یہ 2016-17 میں آیا ہوں میں، مطلب 2016-17 سے میں نے ٹیچنگ سٹارٹ کی ہے۔ اچھا، تو اس سے پہلے بھی تو آپ کیا کرتے؟ اس کے پہلے مطلب کبھی ویلاگ چینل بنا دیا، کبھی کیا، مطلب ٹائم پاس والے جو ہوتے ہیں وہی ہم بھی بناتے رہے ہیں جو آج کل نیو یوٹیوبرز کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچتے نہیں ہوں گے کبھی کبھار یہ بلاگرز کو دیکھ کے کہ کاش وہی نچ کنٹینیو رکھی ہوتی؟ نہیں، اگر فیملی ولاگرز کی بات کریں تو ان کو دیکھ کر تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے یار اس وقت ہم نے جو اپنے سولو ویلاگز بھی بنائے تھے، شکر ہے چھوڑ دیے، ورنہ آج ان کی طرح ہماری بھی عزت افزائی ہو رہی ہوتی۔ ویسے بھی آپ کو بتانا چاہیں گے کہ تنویر بھائی ماشاءاللہ ایک تو مولوی بندے ہیں اور اوپر سے اچھے خاصے شادیوں کے بھی شوقین ہیں۔ کتنی شادیاں آپ کی؟ سر شوقین تو نہیں کہہ سکتے، مجبوراً کہہ سکتے ہیں کہ 2 کی ہیں۔ مجبوری کا نام؟ جی مجبوری کے تحت 2 کی ہیں الحمدللہ۔ تیسری کب ہے؟ دیکھیں اسلام میں 4 جائز ہیں، تو انشاءاللہ اگر
کوئی ایسا موقع بنتا ہے یا کوئی مجبوری بنتی ہے تو بالکل جی تیسری چوتھی کی طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ, اور جانا بھی چاہیے. اور ویسے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو بالکل جی میں مفتی طارق مسعود صاحب کا بہت بڑا فین ہوں. مطلب شادی کے معاملے میں یا اوور نہیں, تقریب شادی کے معاملے میں پورا پاکستان ہی ان کا فین ہے. مرد حضرات جتنے بھی ہیں سارے ان کے فینز ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ خواتین جو ہیں وہ چلیں پھر ہم تیسری شادی کے بعد ہم پھر پوڈ کاسٹ کے لیے بھائی کے پاس انشاءاللہ لا حول ولا قوت. ہماری بھابھی نے بھی یہ ویڈیو دیکھنی ہے اور میں نے دوبارہ بھی اپنا بعد آنا ہے انشاءاللہ. اچھا, آپ کو ماشاءاللہ یوٹیوب کی ٹربل شوٹنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے, یوٹیوب کے کیسز, یوٹیوب کی ٹربل شوٹنگ کی وجہ سے جانا جاتا ہے. ایک آپ کا اپنا ایک چینل تھا ٹیکنیکل تنویر اصغر. جی آپ نے مین اسٹریم میڈیا کے چینلز کے ساتھ بھی کام کیا, مطلب کہ ان کے چینلز کی کیوریز کو بھی سالو کیا, مین اسٹریم میڈیا کے چینلز بھی آپ نے ہینڈل کیے. اپنا چینل آپ ریکور کر نہیں سکے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, کھانے کھیرے تھے پھر کرنیاں گلاں. بالکل آپ کا بہت اچھا سوال ہے, اور یہ سوال اکثر مجھ سے یوٹیوبرز پوچھتے بھی ہیں کہ الحمدللہ سینکڑوں کی نہیں اب تو ہزاروں کی تعداد میں ایسے چینلز ہیں جو ہیک ہو کے میرے پاس آئے ہیں اور الحمدللہ میں نے ان کو ریکور کیا ہے. ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی میرا جو اپنا مین چینل تھا ٹیکنیکل تنویر اصغر جب ہیک ہوا تھا 3.5 لاکھ سبسکرائبر تھے, 3,44,000, اوکے, اور وہ ریکور نہیں ہو سکا تھا. تو اس کی جو ٹیکنیکل وجوہات ہیں وہ تو میں آپ کو خیر ویسے بھی بتا دیتا ہوں, لیکن جنرلی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی بندہ ایکسیڈنٹ نہیں کرتا ہے وہ ڈرائیور نہیں بنتا ہے. آپ کو ایگریسو ہونے کے لیے چوٹ کھانا ضروری ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایگریسو ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں تو ناکامی کو فیس کرنا چاہیے آپ کو, اور آپ کو اس کو برداشت بھی کرنا چاہیے. اور واقعی اپنا چینل ریکور کرنے میں ناکام ہوا تھا, یہ بات حقیقت ہے, لیکن عوام کو بڑا فائدہ ہوا ہے. اس ناکامی کے بعد میں نے اپنے اسکلز کو مزید اس میں نکھار لے کے آیا ہوں, مزید چیزیں سیکھی ہیں اور مزید لوگوں کے الحمدللہ چینلز ریکور کیے ہیں. اور جہاں تک میرے اپنے چینل کی بات ہے تو اس میں میرا جو نمبر تھا, موبائل نمبر, اس کو بائی پاس کیا گیا تھا. کوئی بھی چینل اس وقت کی بات کی جائے 2021-22 میں, اس وقت وہ چینل جو نمبر بائی پاس کر کے ہیک ہوتے تھے وہ ریکور نہیں ہوتے تھے. آج کے ٹائم پہ تو ساری ریکور ہو جاتے ہیں, جو بھی چینل ہیک ہوتا ہے الحمدللہ ایزیلی ریکور ہو جاتا ہے. لیکن 21-22 کے اندر جو یوٹیوب کی پالیسیز تھیں, جو الگوریتھم تھا یا جو کچھ بھی چیزیں تھیں اس میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کو پتہ ہے آج اے آئی آ چکا ہے, اب اے آئی کی ہیلپ یوٹیوب بھی لے رہا ہے. تو خیر اس وقت میری بدقسمتی کہہ لیں کہ اس وقت یوٹیوب کی جو پالیسیز تھیں, جو الگوریتھم تھا وہ اتنا اپ گریڈڈ نہیں تھا, تو یوٹیوب کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ یہ چینل ہیک ہوا ہے. آج کے ٹائم پہ کوئی بھی چینل ہیک ہوتا ہے تو الحمدللہ ریکور ہو جاتا ہے. اچھا, ویسے میں نے بھی پرسنلی تو آپ سے یہ ساری باتیں پوچھی ہیں, لیکن آج ہم آن دا کیمرہ یہ بات پوچھیں گے کہ آپ ماشاءاللہ جو یوٹیوب کی ٹربل شوٹنگ کا کام کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں سب سے یونیک کیس زندگی میں آپ کے پاس کون سا آیا یوٹیوب کے حوالے سے, اور سب سے جو ڈیفیکلٹ بھی ہو جس میں آپ کی تقریباً 3-4 راتیں برباد ہوئی ہوں, تو ایسا کوئی کیس بتائیں, کون سا کیس تھا؟ شفیق بھائی, اس طرح کے تو تقریباً کیسز ڈیلی ہماری ٹربل شوٹنگ کی فیلڈ میں آتے ہیں. سب سے زیادہ جو ڈیفیکلٹ کیس ہمارے لیے بنتا ہے وہ حقیقت میں اس کو سولو کرنا, یا وہ کیس اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہوتا ہے جتنا کہ وہ یوٹیوبر اس کو بذات خود بنا دیتا ہے. اچھا, فار ایگزامپل اب ہمارے پاس کیسز اس طرح کے آتے ہیں کہ تنویر بھائی میرے ایڈسنس کا مسئلہ ہے. اچھا, جب ان سے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ ایڈسنس کا جی میل اور پاسورڈ مجھے دیں, ایڈسنس ڈیفینیٹلی میں لاگ ان کروں گا تو میں اس کو سولو کروں گا. اب یہ آگے سے مجھے کبھی 10 اکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں, کبھی 20 اکاؤنٹ, کہتے ہیں تنویر بھائی ان میں سے کوئی ایک ایڈسنس ہے وہ آپ چیک کر لیں. اب یہ چیزیں ہمارے لیے مشکل ہوتی ہیں, ان چیزوں کو ایک ایک اکاؤنٹ کو لاگ ان کرنا, چیک کرنا کہ بھائی اس کے چینل کے ساتھ کون سا ایڈسنس لگا ہوا ہے. یعنی اگر وہ اسٹریٹ فارورڈ ہمیں بتا دیں اور ان کو کنفرم پتہ ہو کہ یار یہی میرا ایڈسنس ہے, تو اس کو سولو کرنا مشکل نہیں ہے. ایڈسنس کا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو آپ حل نہیں کر سکتے؟ ڈسیبلڈ واحد کیس. اگر ایڈسنس آپ کا پرماننٹلی ڈسیبل ہے تو آپ جسٹ اس کی اپیل کر سکتے ہیں, اپیل کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اپیل کے علاوہ مطلب ڈسیبل ایڈسنس کے علاوہ ایسا شاید ہی کوئی کیس ہے کہ جو سولو نہ ہو سکتا ہو جاتے ہیں, سارے سولو ہو جاتے ہیں, ڈسیبل نہ ہو. اور آپ اس چیز کو فیس کر چکے ہیں پرسنلی؟ جی جی بالکل, میں ان چیزوں کو میں بھی فیس کر چکا ہوں پرسنلی. اچھا, ایک اور بھی امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ آج کل ایڈسنس اپروو کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اچھا, یہاں پر تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے ہمارے جو پاکستانی کریٹرز ہیں, پاکستانی یوٹیوبرز ہیں,
ان کے مائنڈ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ یار یہ صرف پاکستان میں اپروو نہیں ہو رہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اوکے. آپ پاکستان کے باہر کی بھی اگر کسی اور کنٹری سے بھی ہیں تو وہاں بھی ایڈسنس اکاؤنٹ ڈس اپروو ہو رہے ہیں, اور یہ وداؤٹ اینی ریزن ہو رہے ہیں. اچھا. آپ کا چینل بالکل ٹھیک ہے, آپ کا کانٹینٹ 100% ٹھیک ہے, پرفیکٹ ہے, اوکے ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کا ایڈسنس کا اکاؤنٹ ڈس اپروو ہو رہا ہے. تو جتنے بھی نیو یوٹیوبرز ہیں جو فرسٹ ٹائم اپلائی کرتے ہیں, ان کے مائنڈ میں اگر یہ چیز آتی ہے کہ شاید میرے کانٹینٹ میں کوئی مسئلہ ہے, میری لوکیشن, میری کنٹری کا کوئی مسئلہ ہے, تو بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ورلڈ وائڈ یہ چیز چل رہی ہے. بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹ وداؤٹ اینی ریزن ڈس اپروو ہو رہے ہیں. تو ایسے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں جن کے بار بار ڈس اپروو ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں, تو الحمدللہ ان کو ہم اپروو ایڈسنس دے دیتے ہیں. اچھا, اس میں کہیں یہ تو مسئلہ نہیں ہے, کہا جاتا ہے کہ جو فیس لیس چینل ہوتے ہیں اس کا ایڈسن اپروو نہیں ہوتا, یا وائس اوور والے چینل ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتا؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اس طرح کی جو باتیں مطلب کہ آپ کے مطابق وائس اوور والا چینل مونیٹائز ہو جاتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے, ایزیلی ہوتا ہے. اور فیس لیس چینل بھی آپ کے مطابق ہو جاتا ہے؟ بالکل مونیٹائز ہوتے ہیں. دیکھیں یوٹیوب نے یہ شرط رکھی ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا فیس دکھانا ہے. یہ بہت سارے ٹیک یوٹیوبرز اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اپنے ویوز گین کرنے کے لیے کہ اب جی وائس اوور کے چینل مونیٹائز نہیں ہوں گے, فیس لیس چینل مونیٹائز نہیں ہوں گے, یا اسلامک چینل مونیٹائز نہیں ہوں گے. مطلب طرح طرح کی باتیں مارکیٹ میں آتی ہیں. یہ اسلامک چینل والا بھی میں کوشچن نیکسٹ آپ سے کروں گا. جی. تو دیکھیں یوٹیوب کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جس میں یوٹیوب نے یہ کہا ہو کہ اسلامک چینل مونیٹائز نہیں ہوں گے, یا فیس لیس نہیں ہوں گے, یا وائس اوور نہیں ہوں گے, یا فلانے نہیں ہوں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یوٹیوب نے اپنی پالیسیز کا ایک سیٹ بنا کے رکھا ہوا ہے. یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ ہماری پالیسیز کو فالو کریں, چاہے آپ کسی بھی نش میں کام کر رہے ہیں, آپ ہماری پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں تو ہم آپ کا چینل مونیٹائز کریں گے. اور ان پالیسیز کے اندر آپ کے فیس کا دکھانا ضروری کہیں بھی نہیں ہے. تو یعنی ہر طرح کا چینل مونیٹائز ہوتا ہے, اکارڈنگ ٹو پالیسی ہونا چاہیے. آپ نے ابھی بات کی اسلامک چینل کا بھی آپ نے حوالہ دیا. پاکستان کے اندر تو موسٹلی جتنے بھی اسلامک چینل ہوتے ہیں, جی موسٹلی نہیں بھی کہہ سکتے تو 40 to 50% وہ پرماننٹلی ڈیلیٹ ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ ڈیلیٹ بھی ہو رہے ہیں اور ڈی مونیٹائز بھی ہو رہے ہیں, پرماننٹلی ڈی مونیٹائز ہو رہے ہیں. سر یہاں سے جو ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہے نا پاکستانی عوام کا, اچھا سب سے پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ یوٹیوب کے اوپر اس چیز کو لے کر کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ پاکستانیوں کے چینل مونیٹائز نہیں ہوتے, یا اسلامک چینلز مونیٹائز نہیں ہوتے, یا پھر مونیٹائز ہو کر ڈی مونیٹائز ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ اسلامک چینل ہے اس لیے ڈی مونیٹائز ہے. ہم نے خود اسلامک چینل چلائے ہیں, ہماری ٹیم کے ابھی بھی 40+ چینل چل رہے ہیں ہمارے اس وقت الحمدللہ. میں جانتا ہوں, اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گا کہ ان کے ہڈن دھندے کتنے ہیں, اس میں بعد میں. جی الحمدللہ مونیٹائز چینل چل رہے ہیں. تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ اسلامک چینل چلا رہا ہوتا ہے وہ اسلامک چینل کے اوپر کوئی ایسا کانٹینٹ اپلوڈ کرتا ہے جو یوٹیوب کی پالیسیز کو وائلیٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کانٹینٹ کی وجہ سے میں آپ کو اگزامپل دوں گا. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے کچھ ملکوں کے اندر حالات اس وقت نارمل نہیں ہیں, جنگیں چل رہی ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. تو یوٹیوب نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ آپ ان کے بارے میں بات نہ کریں. لیکن اگر ہم یہاں بیٹھ کے پھر انہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے, ٹائٹل میں ان کے نام لکھیں گے اور پھر تھمبنیل کے اوپر ان کی پکچرز لگائیں گے, اور یوٹیوب نے اس چیز کو پکڑ لیا تو ڈیفینیٹلی یوٹیوب نے چینل کو ڈی مونیٹائز کرنا ہے. تو بعد میں ہم نے آ کر عوام کو یہ نہیں بتانا ہے کہ میں نے کانٹینٹ غلط بنایا تھا, یعنی یوٹیوب کی پالیسیز کے خلاف بنایا تھا. آ کر ہم عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ میرا اسلامک چینل ڈی مونیٹائز ہوا ہے. اسلامک سے یوٹیوب کو مسئلہ نہیں ہے, یوٹیوب کو اپنی پالیسیز دیکھنی ہے. آپ اگر پالیسیز کو فالو کر رہے ہیں, سب سے بڑی چیز ہے کہ اسلامک چینلز کی بات کی جائے, قرآن سے آگے کوئی چیز نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کے چینل مونیٹائز ہو رہے ہیں نا. اگر قرآن کی تلاوت کے چینل مونیٹائز ہو رہے ہیں تو اٹ مینس کہ اسلامک چینل سے یوٹیوب کو کوئی ایشو نہیں ہے. اپنے کنٹینٹ کو بہتر کریں, پالیسیز کے مطابق لے کے ہیں. بالکل. اچھا, یہیں پہ ہی میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اندر یہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ جب تک 3 کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں آئیں گی یا 3 کمیونٹی گائیڈ لائن اسٹرائک نہیں آئیں گی تب تک ہمارا چینل ریموو نہیں ہوگا. کیا ایک اسٹرائک سے بھی چینل ریموو ہو جاتا ہے؟ سر وداؤٹ اینی اسٹرائک بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اسٹرائک سے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں یوٹیوب کی پالیسیز کے اندر یہ بات بالکل واضح طور پہ مینشن ہے کہ اگر آپ کوئی ایک سویئر وائلیشن کرتے ہیں, یعنی ایک بڑی وائلیشن کرتے ہیں, تو اس سے بھی آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو سکتا ہے. اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے چینل پر کوئی بھی اسٹرائک نہیں ہے, کمیونٹی گائیڈ لائنس کی یا کاپی رائٹ کی کوئی اسٹرائک نہیں ہے, یوٹیوب پھر بھی آپ کا چینل ریموو کر دیتا ہے اور آپ کو ای میل کر دیتا ہے سویئر اور ریپیٹیڈ وائلیشن یا پھر اسپیم اور ڈیسیپٹیو پریکٹسز.
یہ دو طرح کے ای میلز آتے ہیں. تو یہ وداؤٹ اینی کاپی رائٹ اسٹرائک، وداؤٹ اینی کمیونٹی گائیڈ لائن اسٹرائک آپ کا چینل ریموو ہو سکتا ہے. اور ساتھ میں تھوڑا سا ہم بات کرنا چاہیں گے، اب تو یوٹیوب نے اس پالیسی کو مزید اپ گریڈ کر دیا ہے سرکموینشن پالیسی کا نام دے کر. میں ابھی نیکسٹ وہی سوال پوچھنے والا تھا، چلیں آپ بتا ہی دیں. سرکموینشن پالیسی ابھی بھی یوٹیوب بہت سارے چینلز کو ریموو کر رہا ہے، بے تحاشا کر رہا ہے، اور آگے مزید بھی ہوں گے. اچھا، تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنا ہے، آپ کے جو ویورز ہیں ان تک بھی یہ پیغام چلا جائے. دیکھیں سرکموینشن کیا ہے، مان دیں آپ کا زندگی میں کبھی کوئی چینل ریموو ہوا ہے کسی بھی وجہ سے، کاپی رائٹ کی اسٹرائک، کمیونٹی گائیڈ لائن کی اسٹرائک، اسپیم ایکٹیویٹی یا XYZ کوئی بھی وائلیشن، آپ کا کوئی چینل کبھی بھی ریموو ہوا اور آپ نے نیکسٹ ایک اور چینل بنایا ریموو ہونے کے بعد، حالانکہ آپ نے جی میل چینج کر دیا، ساری ڈیٹیلز چینج کر کے آپ نے ایک نیو جی میل پہ ایک نیو چینل کریٹ کیا. اب یہ جو آپ کا نیو چینل ہے، اس کی کوئی بھی چیز آپ کے پرانے چینل کے ساتھ میچ ہو جاتی ہے، ای میل میچ ہو جاتی ہے، موبائل نمبر میچ ہو جاتا ہے، IP میچ ہو جاتا ہے، ڈیوائس میچ ہو جاتی ہے، یا پھر ایڈوانس فیچرز کو انیبل کرنے کے لیے آپ اپنا فیس دکھاتے ہیں یا شناختی کارڈ دکھاتے ہیں، کوئی بھی ڈاکومنٹ، یعنی آپ کے پریویس چینل جو ڈیلیٹڈ چینل ہے اس کے ساتھ آپ کے نیو چینل کی کوئی بھی چیز میچ ہوتی ہے، تو یوٹیوب نے آپ کا چینل ڈیلیٹ کرنا ہے اور آپ کو ای میل کرنا ہے کہ سرکموینشن پالیسی کی وائلیشن کی وجہ سے ہم نے آپ کا یہ چینل ریموو کر دیا ہے. اور ڈیلی بیسس پہ بے تحاشا چینل ریموو ہو رہے ہیں. تو یہ ان سب چیزوں کو اگر ہٹا کے یوٹیوب صرف فیس کے اوپر کام نہیں کر سکتا کہ بھائی وہی فیس دوبارہ چینل بنا رہا ہے تو اس کو اڑا دیں؟ دیکھیں اب فیس پہلے شامل نہیں تھا، اب یوٹیوب نے فیس بھی شامل کر دیا ہے. تو دیکھیں نا، اب جیسے ایڈوانس فیچرز کا ایک ہے آپشن ہے، اب یہ دیکھا جائے تو 2023 کے اندر یہ ایڈوانس فیچر والا آپشن نہیں تھا، اس میں ویریفیکیشن نہیں تھی. ٹھیک ہے، اب ادھر سے اور نئے چینل سے یوٹیوب کیسے میچ کرے گا کہ یہ وہی بندہ ہے؟ دیکھیں جب آپ ایڈوانس فیچرز کو انیبل کرتے ہیں تو آپ کے پاس 3 میتھڈز ہوتے ہیں. نمبر 1 آپ کوئی ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں، نمبر 2 آپ اپنا فیس دکھاتے ہیں، اینڈ نمبر 3 آپ کے چینل کی ہسٹری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چینل ہسٹری جو ہے یہ اس سے آپ کی کافی حد تک بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ نہ آپ نے ڈاکومنٹ دکھانا ہے اور نہ آپ کا فیس نظر آ رہا ہے. لیکن ڈیلیٹڈ چینل مان لیں 2023 کے بعد آپ نے بنایا، اس پہ آپ نے فیس دکھایا ہوا ہے اور نئے چینل کے اوپر بھی آپ فیس دکھا رہے ہیں، تو فیس میچ ہو گئے. جیسے ہی میچ ہوئے یوٹیوب نے آپ کا چینل اڑا دینا ہے. اچھا، میرا اب ایک چینل تھا ارننگ اینڈ لرننگ، آپ جانتے ہیں؟ جی. ٹھیک ہے، اب اس پہ بھی 6.5 لاکھ سبسکرائبر تھے. میرا چینل ڈیلیٹ ہوا، میں نے خیر اس کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں بنائی اور کوئی شور نہیں ڈالا کہ میرا چینل ریموو ہوا ہے. اچھا، اب وہ چینل ابھی چل رہا تھا اور میں نے اپنا یہ چینل بنایا جس کے اوپر یہ پوڈ کاسٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، جو میرا چینل ریموو ہوا وہ ابھی 2 مہینے پہلے ہی ہوا. جی. اور یہ جس چینل کے اوپر ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ میں نے 2020 میں بنایا تھا. تو کیا اس پہ بھی وہ پالیسی لاگو ہوگی؟ نہیں، اس پر پالیسی آپ کی لاگو ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ یہ جو ایڈوانس فیچر کی بات ابھی آپ نے خود کی ہے کہ یہ 2022-23 کے بعد کی کہانی ہے اور آپ کے دونوں چینل اس سے پہلے کے ہیں. اس وقت ہمیں یہ اپنا چہرہ دکھانے کی یا ڈاکومنٹ دکھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو ان دونوں چینلز کا اس لیول کا ریکارڈ یوٹیوب کے پاس نہیں ہے، یعنی ایڈوانس لیول کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کے اس چینل کے اوپر بھی آپ نے یہ چیزیں نہیں دکھائی ہوں گی، اپنا فیس نہیں دکھایا یا پھر کوئی ڈاکومنٹ، اور جو چینل ڈیلیٹ ہوا ہے اس کے اوپر بھی نہیں دکھایا. اسی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں. اچھا، اسی وجہ سے آپ بچے ہوئے ہیں، اور میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو بچا کے رکھے. انشاءاللہ. بہت کامن کویسچن آپ سے، تقریباً آڈینس میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے اور کمنٹ سیکشن تو بھرا ہوا ہوتا ہے اس سوال سے. میں نے نیو چینل بنایا، میں کسی کی بھی ویڈیو اٹھاتا ہوں، اس کو کراپ کرتا ہوں، اس میں سے شارٹس اٹھا کے اپلوڈ کرتا ہوں، یا میں نے اس کی لانگ ویڈیو اٹھائی اس کے پیچھے اپنا وائس اوور کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں، کیا میرا چینل مونیٹائز ہوگا؟ کیا میں پیسے کما سکتا ہوں اس سے؟ شفیق بھائی بہت اچھا سوال ہے، اور کچھ لوگوں نے اس طرح کر کے پیسے چھاپے بھی ہیں. تو ایسے چینلز کے بارے میں جس طرح ہم چائنا کے پروڈکٹس کے بارے میں کہتے ہیں نا، چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک، ایسے چینلز کے بارے میں یہی کہوں گا کہ چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک. اگر تو یوٹیوب نے پکڑ لیا تو یہ ری یوز کانٹینٹ میں پھنس سکتا ہے یہ چینل. اگر ایڈیٹنگ بہت اچھی کی ہے، بہت کمال کی ہے، پھر تو ری یوز سے نکل جائے گا. سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ نے کسی ایسے بندے کا کانٹینٹ یوز کیا ہے جس کو یہ چیزیں نہیں پسند ہیں تو وہ آپ کو اسٹرائک دے سکتا ہے. آپ کی 3 ویڈیوز کے اوپر 3 کاپی رائٹ کی اسٹرائک دے کے وہ ڈیلیٹ کروا سکتا ہے.
یوٹیوب ری یوز میں بھی پھنسا سکتا ہے. اب تیسرے نمبر پہ ایک اور مسئلہ آنے لگا ہے, یہ پہلے نہیں آتا تھا, اب ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ نے ایڈیٹنگ کم کی ہے, اگلے بندے نے آپ کو اسٹرائک بھی نہیں دی اور ابھی آپ نے چینل مونیٹائزیشن کے لیے اپلائی بھی نہیں کیا, یوٹیوب کے الگوریتھم نے یہ چیز ڈیٹیکٹ کر لی کہ یار یہ جو کانٹینٹ ہے اس میں سے میکسیمم کانٹینٹ ایسا ہے کہ جو آلریڈی یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ ہو چکا ہے, تو کوئی چیز کوئی اسٹرائک دیے بغیر یوٹیوب ڈائریکٹ آپ کا چینل ڈیلیٹ کر ریموو کر رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو یہ جن کے چینل ریموو ہو جاتے ہیں, جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھائی جان یوٹیوب کا کوئی جرم نہیں ہوتا, کوئی قصور نہیں ہوتا, وہ ظاہر سی بات ہے آپ کے کانٹینٹ کا قصور ہوتا ہے. اور یہ آج کل بہت میسیجز آ رہے ہیں, آج کل پتہ نہیں شاید یوٹیوب نے دوبارہ اس پالیسی کو سخت کر دیا ہے. یہ پالیسی بھی سخت ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں جتنی بھی یوٹیوب کی پالیسیز ہیں ان کو یوٹیوب مزید اسٹرکٹ کر رہا ہے. یہ ہارمفل اینڈ ڈینجرس والی بتائیں نا, جس کے اوپر یہ چینل ڈیلیٹ ہوئے ہیں, بہت سارے ٹیک چینل بھی ڈیلیٹ ہوئے. ہارمفل اینڈ ڈینجرس یہ میں آپ کو ایک چینل بتاتا ہوں, انڈیا کا ہے. جی جی. سنجیو کمار جندل. جی جی. 6 ملین سبسکرائبر ہیں. جی. چینل پہ گیا, ایک ویڈیو بھی نہیں ہے. کیا کرتے تھے وہ؟ ان کا یہ ٹیک کا آن لائن ارننگ کا کانٹینٹ تھا. دیکھیں عام طور پہ تو ہارمفل اینڈ ڈینجرس کانٹینٹ پالیسی جو ہے اس میں یہ چیزیں مینشن ہیں کہ آپ کسی کو زخمی نہیں دکھا سکتے, مار داڑ نہیں دکھا سکتے, کوئی مطلب کوئی بھی تکلیف میں کوئی بندہ ہے یا اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو آپ نہیں دکھا سکتے. لیکن جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں ان کے مائنڈ میں یہ پالیسی یہیں تک محدود ہے. اب بہت سارے یوٹیوبرز یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ تنویر بھائی ایک ایجوکیشنل چینل کے اوپر یہ پالیسی کیوں لاگو ہو سکتی ہے؟ اب یہ ایجوکیشنل چینل کے اوپر اس طرح سے لاگو ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح کا کوئی اسکیم کرتے ہیں یا پھر آپ کوئی ایسی ویڈیو بناتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے ویڈیو بنائی, میں نے ویڈیو بنائی, ویڈیو کے اندر میں نے کہا کہ بھائی آپ کو ڈسکرپشن کے اندر میں نے ایک لنک دیا ہے, آپ اس لنک پہ جائیں اور آپ کو فلان چیز ملے گی, کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر کے میں نے لنک دے دیا. اب عوام نے میری وہ ویڈیو دیکھی, لنک پہ کلک کیا, اس ویب سائٹ پہ گئے, آگے ان کے ساتھ کوئی فراڈ ہو گیا, کوئی اسکیم ہو گیا, تو یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے. یا پھر اگر آپ مطلب ہیکنگ کریکنگ سکھا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں, یعنی کوئی بھی 2 نمبری آپ سکھا رہے ہیں تو وہ بھی اس پالیسی کا حصہ ہے. تو یہ پالیسی آپ کے چینل کے اوپر لگا کر یوٹیوب نے آپ کا چینل ڈیلیٹ کر دینا ہے. اچھا, آج کل نا یوٹیوب کے کورسز بہت کروائے جا رہے ہیں. جی جی. ایون ان کو اسپیشلی فیس بک پہ اور باقی پلیٹ فارمس کے اوپر ان کی مارکیٹنگ بھی کی جا رہی ہے, پیڈ ایڈس چلائے جا رہے ہیں کہ ہم سے یوٹیوب کا کورس کرو, ہم سے یوٹیوب کا کورس کرو. اور جب ہم ان کے جا کے کورسز کو چیک کرنے کے لیے, ظاہر سی بات ہے ہم تو بائی کرتے ہیں, ہمارے سامنے تو جو بھی آتا ہے میں اس کو بائی کرتا ہوں اور کورسز چیک کرتا ہوں. اور یقین کریں کہ یہ جو پالیسیز والا سیکٹر ہے, یہ پالیسیز والا سیکٹر کسی کو الف بے بھی اس کی نہیں آتی. ایسا ہی ہے. تو کیا سمپل آپ کا کیا خیال ہے, یہ جو کورسز ہم یوٹیوب کے اوپر کورسز بنا کے بیچ رہے ہیں, یہ یوٹیوب کا کورسز کا منجن بیچا جا رہا ہے, آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ ان کو نالج ہے یا نہیں ہے؟ سر چلے ان کی نالج کے بارے میں تو ہم بات نہیں کرتے ہیں, کورسز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. بہت سارے کورسز میں نے دیکھے ہیں, پیڈ کورسز, ہمارے اپنے سبسکرائبرز ہوتے ہیں جو پرچیز کر کے اس کے بعد وہ ہمیں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ تنویر بھائی یہ کورس میں نے پرچیز کیا ہے. تو میرا ان سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کورس سے کیا لرن کیا ہے, لرن پھر پلس آپ نے کیا ارن کیا ہے. آپ کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آن لائن آپ نے کوئی کورس کیا, سیکھا, اس کے بعد آپ نے ارننگ کیا کی ہے. تو میکسیمم جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں تنویر بھائی ہم نے ایک دفعہ کورس دیکھا, اس کے بعد دوبارہ اس کو پلے نہیں کیا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ تمام تر چیزیں آلریڈی تو یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں, اس سے اچھی ورژن, اس سے بہت بہتر ہیں. اب سر میں آپ کو اپنے حوالے سے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اب اگر میں ایک کورس بناتا ہوں یوٹیوب کا ہی, ڈیفینیٹلی وہ خریدنے والے لوگ بہت کم ہوں گے, 100 50 200 یا کبھی کبھار اکا دکا بندہ خریدنے والا آئے گا. لیکن اگر اسی ٹاپک میں میں ایک ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھنی ہے. تو میں نے جو یوٹیوب کے لیے فری ویڈیو بنانی ہے وہ زیادہ بہتر بنانی ہے, زیادہ اچھی بنانی ہے, اس کو زیادہ لوگوں نے دیکھنا ہے. لیکن جو پیڈ کورس کے لیے میں ویڈیو بناؤں گا وہ اتنی اچھی میں کبھی بھی نہیں بناؤں گا کیونکہ لمیٹڈ سے لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے. سیکنڈ نمبر پہ میں کورسز کے اس لیے بھی حق میں نہیں ہوں کہ جتنے بھی کورسز آج تک میرے سامنے آئے ہیں ان میں زیادہ تر یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ دس کائنڈ آف کانٹینٹ, کہ بھائی اس ٹائپ کا آپ نے کانٹینٹ کیسے بنانا ہے. یہ چیز اس میں مینشن نہیں ہوتی ہے کہ یہ جو کانٹینٹ بنانے کا ہم طریقہ سکھا رہے ہیں آیا کہ یہ یوٹیوب کی پالیسیز کے خلاف تو نہیں ہے. پالیسیز کو کمپلیٹلی اگنور کر کے جسٹ طریقہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے چیز اٹھائیں, یہاں پہ رکھیں, یہاں سے ایڈٹ کریں. یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کورسز کے اندر. یہ نہیں سکھایا جاتا کہ بھائی یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پالیسیز کے خلاف ہے, اس میں آپ کا چینل ڈیلیٹ ہو سکتا ہے, ڈی مونیٹائز ہو سکتا ہے. اسی وجہ سے پاکستان کے اندر اگر یوٹیوبرز کی ناکامی کی بات کریں
تو ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ کانٹینٹ بنانا سیکھتے ہیں کہ ویڈیو کیسے کریٹ کرنی ہے, کیسے ایڈٹ کرنی ہے, یہ نہیں سیکھتے کہ یہ جو چیز میں بنا رہا ہوں یہ پالیسی کے مطابق ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. اوکے, تو 2022 کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی یوٹیوب کا کورس بنایا تھا, میں نے اور آپ نے مل کے. بالکل. تو پھر ابھی تو آپ کورسز والوں کے حق میں نہیں ہیں. اس وقت جب ہم نے بنایا تھا تو اس وقت حلال تھا؟ نہیں, اس وقت بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. دیکھیں جو چیز غلط ہوتی ہے وہ شروع سے غلط ہوتی ہے, چاہے وہ میں کروں یا آپ کریں. لیکن آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 2022 کے اندر جو میرا یوٹیوب کا میرا ہی کورس تھا وہ ہم نے اس لیے سٹارٹ کیا تھا کہ فروری کی 25 یا 26 تاریخ کو 2022 کی بات ہو رہی ہے, میرا مین چینل ہیک ہو گیا تھا. تو میرا جو مین چینل ہیک ہوا تھا اس چینل سے ہیکر میرے اس چھوٹے چینل کے اوپر جو ابھی ماشاءاللہ گرو ہوا ہے اس کے اوپر اس نے 11 یا 13 کاپی رائٹ کی اسٹرائک دی تھی. مطلب مجھے اس کے اوپر بھی وہ کام نہیں کرنے دے رہا تھا, کبھی وہ اسٹرائک دے رہا ہے, کبھی وہ رپورٹ کر رہا ہے, کبھی کیا. تو کافی ساری چیزوں کو میں نے فیس کیا تھا. تو اس وقت میں نے آپ کے ساتھ مشورہ کیا تھا کہ یار لازمی بات ہے کہ میں نے 2022 کا کورس تو بنانا ہی بنانا ہے. تو پھر ہم دونوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ یار یوٹیوب کے اوپر وہ بندہ تنویر اصغر بن کے بیٹھا ہوا ہے, میرے فیس پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے, میری آواز پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے. تو پھر ہم دونوں نے مشورہ کیا تھا کہ یار یوٹیوب کے اوپر وہ بندہ آپ کو ایزیلی کام نہیں کرنے دے رہا, تو آپ ایک پرائیویٹ اپنا ایک کورس بنائیں جو آپ کے سبسکرائبرز ہیں, جو آپ کے فینز ہیں, ایٹ لیسٹ ان کو 2022 کا کورس مل جائے. اور جیسے ہی یہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں, آپ بھی گواہ ہیں, میں بھی گواہ ہوں, ہمارا وہ کورس ہم نے ادھر ہی بند کر دیا, کوئی اس کے بعد پیڈ کورس نہیں آیا. اس سے پہلے بھی ہمارے فری کورسز آئے ہیں, اس کے بعد 2023 کا بھی فری کورس آیا, اس کے بعد تو ہمارے جو کورسز ہیں وہ زیادہ الحمدللہ 2025 کا بھی ابھی کمپلیٹلی فری کورس میرا چل رہا ہے. تو یہاں سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ اس وقت میری مجبوری تھی. ادروائز اگر یہ بات کی جائے کہ اگر ہم نے پیڈ کورس نکالا ہے تو کیا یہ حلال ہے, نہیں, بالکل غلط ہے. لیکن اس وقت میری مجبوری تھی اور وہ عوام کو میں نے بتا دی ہے. اچھا, مین چینل جو آپ کا تھا ٹیکنیکل تنویر اصغر, وہ کسی بندے کے پاس تھا. اس کے بعد آپ جو بھی چینل بناتے تھے وہ کلیم کرتا تھا کہ یہ میرا فیس یوز کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. وہ تنویر اصغر بنا ہوا تھا, وہ آپ کو رگڑ رہا تھا. سولوشن آپ کے پاس صرف یہی تھا کہ یا تو آپ یوٹیوب پہ اپنے فیس کے ساتھ آنا چھوڑ دیں, ایسا ہی ہے, یا یہ تھا کہ وہ جو مین چینل ہے اس کو ڈیلیٹ کروایا جائے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپشن 2 کو سلیکٹ کیا. آپ نے آپشن 2 کو سلیکٹ کیا کہ آپ نے اس چینل کو ڈیلیٹ کروایا. ایسا ہی ہے. کیا اور یہ کافی مشکل ہوتا ہے شفیق بھائی. یوٹیوب میں آپ کے کون سے کوئی وہ بیٹھے تھے جو آپ نے ڈیلیٹ کروایا, کیسے کروایا, ذرا بتائیں. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس وقت اس چینل کے اوپر سبسکرائبرز تھے تقریباً 3,44,000, اور جو میرا یہ موجودہ چینل ہے اس کے اوپر 20-25,000 30,000 کے قریب سبسکرائبرز تھے. ایکوریٹ تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن اس وقت یہ بہت چھوٹا تھا. تو سر اتنے چھوٹے سے چینل کو یوز کر کے اتنے بڑے ہاتھی جتنے چینلز کو ریموو کروانا خالہ جی کا گھر نہیں تھا, کافی مشکل تھا. لیکن میں نے بھی ہمت نہیں چھوڑی, میں نے کہا نہیں یار اتنا بڑا چینل ہے, جب تک وہ ریموو نہیں ہوگا تو یہ تو مجھے کام نہیں کرنے دے گا, میں کہیں بھی اپنے فیس کے ساتھ نہیں آ سکتا ہوں. تو یوٹیوب کے ساتھ میں نے کمیونیکیٹ کی, کافی ڈیٹیل سے ان سے بات کی, ساری چیزیں ان کو بتائیں. تو مطلب میں نے ثابت کرنا تھا کہ یار میں ہی اوریجنل بندہ ہوں اور وہ فیک ہے. یہ بھی بتا دیں کہ آپ کی ویڈیو کال پہ بھی بات ہوئی. بالکل, بہت دفعہ الحمدللہ ویڈیو کال پہ یوٹیوب کی ٹیم سے بات ہوئی ہے. ہم نے ثابت کیا ہے, پھر کچھ زیادہ تسلی ہو گئی کہ یار اصل بندہ یہ. الحمدللہ پھر ہم نے ثابت کیا کہ یار میں اوریجنل تنویر اصغر ہوں اور وہ فیک بندہ ہے. دین جا کے وہ چینل ریموو ہوا تھا. دیٹس گریٹ. 2025 اور 26 کے اندر کیا ابھی بھی یوٹیوب ارننگ کے حوالے سے ریلیونٹ رہ گیا ہے؟ مطلب ابھی بھی ہم یوٹیوب کے اوپر کام کر کے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں اچھا خاصا ریونیو پیسہ جنریٹ کر لیں گے یوٹیوب سے؟ بہت اچھا سوال ہے. اکثر جو نیو کمرز ہوتے ہیں, نیو یوٹیوبرز ہوتے ہیں, ان کے مائنڈ میں یہ سوال کلک کر رہا ہوتا ہے کہ یار جو لوگ پہلے یوٹیوب پہ آگے اور چھا گئے, اب ہمارے لیے تو جگہ ہی نہیں بچی, وہ مارکیٹ کیپچر کر کے بیٹھے ہیں, بس مارکیٹ پہ ان کا قبضہ ہے. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یوٹیوب کا جو الگوریتھم ہے وہ اتنا پیارا الگوریتھم ہے, اور ہم جو پرانے یوٹیوبر ہیں حالانکہ ہمیں برا لگتا ہے لیکن نیو کمرز کے لیے بہت پیارا الگوریتھم ہے, فرینڈلی ہے, بہت فرینڈلی ہے. یوٹیوب کا الگوریتھم اس طرح سے ہے کہ اگر ایک نیا بندہ آ کے اچھا کانٹینٹ بنا رہا ہے, مجھ سے اچھا بنا رہا ہے, آپ سے اچھا بنا رہا ہے, تو یوٹیوب پہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ شفیق بھائی 10 سال سے ہیں, تنویر بھائی اتنے سال سے ہیں, نہیں. اگر نیو بندے کا کانٹینٹ, اس کی کوالٹی, اس کی آڈیو ویڈیو تھمبنیل, اس کی SEO XYZ اور اس کی کنسسٹنسی ہم سے بہتر ہے, تو آہستہ آہستہ وہ بندہ ہم سے آگے نکل جائے گا. یعنی یہ کمپلیٹ, میں یوٹیوب کے بارے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یوٹیوب پہ کامیاب ہونا ہے, کوالٹی وتھ کنسسٹنسی,
یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہوں, کوالٹی اور کنسسٹنسی, تو آپ یوٹیوب پہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتے ہیں, 2025 میں بھی اور انشاءاللہ 2050 میں بھی. یار مجھے پھر نا 3 ایسے آئیڈیاز دے دیں, 3 ایسی نیچز بتا دیں, ٹاپکس بتا دیں کہ جس کے اوپر ایک نیو کمر بچہ جس کے پاس بہت بڑے ریسورسز بھی نہیں ہیں, بہت زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, انیشیلی خرچ کرنے کے لیے, ایک نیو کمر بچہ جس کے اوپر کام کر کے 2025-26 میں وائرل ہو سکتا ہے. سر یہاں تو دیکھیں اس طرح تو درجنوں نیشیز ہیں جن میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. آسان 3-4 بتا دیں. آسان میں دیکھیں فار ایگزامپل اب اگلے کا انٹرسٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ اس بندے کو انٹرسٹ کس چیز میں ہے. اب یہاں پہ ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے, پہلے ناکامی کو ہم ڈسکس کر لیں کہ اگلے کا ٹیکی مائنڈ ہی نہیں ہے, اس کو مطلب ٹیک سے ریلیٹڈ کچھ آتا ہی نہیں ہے, اور ہم اس کو ہم ٹیک میں گھسا دیں, یا پھر وہ خود بولے کہ یار ٹیک میں لوگ اتنے کامیاب ہو رہے ہیں تو چلو میں بھی ٹیک کا چینل بنا لیتا ہوں. حالانکہ اگر ویسے بات کی جائے تو ٹیک کا چینل کافی جلدی گرو ہوتا ہے اگر آپ واقعی ٹیکی مائنڈیڈ ہے, آپ کے پاس کوئی اسکلز ہیں, آپ کو سکھانا بھی آتا ہے. صرف آپ کو چیز آنی میٹر نہیں کرتی ہے, آنے کے ساتھ سکھانی بھی میٹر کرتی ہے. ٹیچنگ بھی ایک اور اسکل ہے, ٹیچنگ ایک الگ سے اسکل ہے, اور یہ زیادہ امپورٹنٹ اسکل ہے. بہت سارے ہم نے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کو بہت کچھ آتا ہے لیکن سکھا نہیں پاتے. اگر آپ کے پاس ٹیچنگ اسکل ہے تو آپ ٹیک کا چینل بنا کے اس میں آج بھی گرو کر سکتے ہیں. اگر آپ وائس اوور کی بات کریں, فیس لیس کی چینلز کی بات کرتے ہیں, تو موٹیویشنل چینلز جو ہیں, موٹیویشنل سٹوریز کے چینلز, اس میں ارننگ بھی بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں ویڈیو کی لینتھ آپ کی 20, 25, 30 منٹس تک جاتی ہے, فیس دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور اس میں آپ کو ویوز کافی اچھے ملتے ہیں, اس میں بھی آپ گرو کر سکتے ہیں. دیکھیں آپ اپنا انٹرسٹ دیکھیں, آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق کنٹینٹ بنائیں, جو بھی کنٹینٹ بنائیں اچھا بنائیں تو انشاءاللہ ہر ٹائپ کا کنٹینٹ چلے گا. مجھے لڑکیوں کے بارے میں بتائیں کہ لڑکیاں ہیں جو کہ نہ اپنا فیس دکھا سکتی ہیں, گھر میں بھی ان کو اتنی اجازت نہیں ہوتی, تو وہ اپنا کون سا کنٹینٹ ایسا یوز کر سکتی ہیں, ویڈیو کون سی ایسی ویڈیو بنا سکتی ہیں کہ وہ یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق بھی ہو اور وہ 2025-26 کے اندر اس کو وائرل بھی کر لیں اور اچھی خاصی گھر بیٹھ کے ہینڈسم ارننگ بھی کریں. سر گرلز کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو میرا یہ مشورہ ہے کہ کوکنگ کے چینلز بنانا چھوڑ دیں. جو چیز چھوڑنی ہے وہ کوکنگ کا چینل ہے. اچھا, کوکنگ کے چینلز کے اندر میں آپ کو بتاؤں بے انتہا کمپٹیشن ہے. اتنی لڑکیاں کوکنگ کی ویڈیو دیکھنے والی نہیں ہیں جتنی کوکنگ کی بنانے والی ہیں, ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ فیس لیس چینلز کی, بہت ساری خواتین ہیں جو مطلب پڑھی لکھی ہیں, گھر کے اندر مطلب ماسٹرز کر کے ہاؤس وائف ہیں, وہ کوئی جاب نہیں کرتی ہیں, جس سبجیکٹ میں انہوں نے ماسٹرز کیا ہے وہ اس سبجیکٹ کو ٹیچ کر سکتی ہیں. اگر آن لائن ان کے پاس کوئی اسکلز ہیں تو وہ سکھا سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر مطلب ان کے اندر شوق ہے کہ موٹیویشنل چینل بنائیں تو اس چیز کو لے کر بھی بنا سکتی ہیں. ڈاکومنٹریز کے اوپر کام کر سکتی ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ سر اگلے کے اندر یہ چیز ہو کہ یار میں نے کچھ کرنا ہے تو ٹاپک اس کے اپنے اندر سے نکلتا ہے کہ یار میں نے اس چیز پہ کام کرنا ہے, کوکنگ پہ نہیں کرنا ہے. کوکنگ کو چھوڑ کے علاوہ جو دل کرے آپ کریں. تنویر اصغر, یوٹیوب سے پہلی ارننگ کتنی آئی؟ مطلب اس وقت کی اگر بات کی جائے اتنی تھی کہ 2 مہینے تک میں بڑا خوش تھا. اچھا یار اتنے پیسے کما لیے ایک ساتھ. اس ٹائم میری پہلی ارننگ تھی میرے خیال میں 40-42 ہزار تھی 2016-17 میں. اچھا, تو اس ٹائم کے اعتبار سے میرے لیے یہ ارننگ بہت بڑی بات تھی. اور اس سے بھی بڑی بات تھی اپنے ابو کو یہ یقین دلانا کہ ابو میں نے کوئی 2 نمبر کام نہیں کیا ہے, یہ چوری کا نہیں ہے, چوری نہیں کی ہے, کوئی فراڈ نہیں کیا ہے, کسی سے ادھار نہیں لیے ہیں, میں نے آن لائن کام کیا ہے. یہ وہ ٹائم تھا کہ جب ہم کسی کو یہ کہتے تھے کہ یار ہم یوٹیوب پہ پیسے کماتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو 99% لوگوں کا یہ آگے سے جواب ہوتا تھا جھوٹ بول رہا ہے, آن لائن کون سا کام ہے, پھر یہ لوگ پاگل ہیں جو آف لائن جا کے کھڈے کھودنے, روڈوں پہ کام کر رہے ہیں, دکانیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب اس وقت یوٹیوب کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا, اور میرے لیے اسی وجہ سے مشکل ہو گیا تھا اپنے والد صاحب کو یہ یقین دلانا کہ یوٹیوب واقعی ایک پلیٹ فارم ہے اور یہاں پر ہم محنت کر کے پیسے کما سکتے ہیں. ابو نے یقین کریں مجھ سے اتنے سوال کیے کہ یہ پیسے آئے کہاں سے, کس نے دیے, حلال کیسے ہو گئے, وہ سمجھانا, کیونکہ وہ پرانے خیالات کے مالک تھے, ان کو تو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ یار آن لائن اس طرح پیسہ کمایا جا سکتا ہے. لیکن مجھے آج بھی یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز میرے والد صاحب کو تھی, اور میرے دماغ کے اندر ڈالنے کے لیے انہوں نے یہ اتنے سارے سوال مجھ سے پوچھے. آج کل کے ٹائم پہ تو بچہ کما کے لاتا ہے, باپ پوچھتا ہی نہیں ہے, باپ کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے جیسے بھی آئے.
چاہے ولاگنگ کریں, بہنیں دکھائیں, بیٹیاں دکھائیں, بیویاں دکھائیں, بس پیسہ آنا چاہیے. لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے پیرنٹس نہیں دیے. چلے ماشاء اللہ. سب سے پہلے کیا چیز لی تھی اپنے یوٹیوب کی ارننگ سے؟ وہ یاد ہوتی ہے, یہ نہ کہیں کہ مجھے نہیں یاد. آپ کراچی میں رہتے تھے, پان کے علاوہ پوچھ رہا ہوں کیا لیا تھا؟ نہیں, پان تو خیر نہیں لیے تھے. سچ بتاؤں تو مجھے یاد بھی نہیں ہے, سچ میں نہیں یاد ہے کہ میں نے کیا لیا تھا. جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے تو شاید میں نے فریج لیا تھا. اچھا, 30-32 ہزار کا میں نے فریج لیا تھا. اچھا. اور باقی جو تھوڑے بہت پیسے تھے ان سے کوئی اور چیزیں لی ہوں گی. لیکن جو بڑی چیز میں نے لی تھی, میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی, یاد آ گیا, میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ یوٹیوب کے پیسوں سے میں نے فریج خریدا ہے. اور بہت سارے لوگوں نے کمنٹس کیا تھا کہ نہیں جھوٹ بول رہے. پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو کہ یوٹیوب سے ارننگ ہوتی ہے. آج اچھا وہ لوگ جو اس وقت کرٹیسائز کرتے تھے کہ یار یہ اپنا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, لوگوں کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں کہ یوٹیوب پہ آؤ, آج وہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ تنویر بھائی کیمرہ کون سا لینا چاہیے, اور اپنے بیٹے ہمارے بچوں کو بھی سکھائیں. ہاں, بچوں کو بھی سکھائیں, بچوں کے لیے لیپ ٹاپ کون سا لیں. وہ لوگ جو ہمارے اوپر ہنستے تھے آج وہ خود کیمرے اٹھا کے گھوم رہے ہیں. خیر ٹائم کی بات ہے, ٹائم کی بات ہے. سب سے زیادہ ارننگ کتنی آئی؟ سر سب سے زیادہ ارننگ تو میرے اسی بڑے چینل کی تھی, ٹیکنیکل تنویر اصغر کی, تو آئی تھنک $3,500 تھی. $3,500. آج ہوتا تو اس کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی, کیونکہ آج تو میں ملین کو کراس کر چکا ہوتا. ہاں ظاہر سی بات ہے. آج بہت سارے لوگ جو بڑے یوٹیوبرز جن کو مانا جاتا ہے, جن کے ملینز میں سبسکرائبرز ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے یوٹیوبرز ہیں, اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چنے منع یوٹیوبر ہیں اور نئے یوٹیوبر ہیں. یہ الگ بات ہے, میں اور آپ دونوں نقصان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کا مین چینل آج ہوتا ملین کو کراس کر چکے ہوتے آپ بھی, وہ تو پھر, لیکن خیر قسمت میں نہیں تھے سر. ہاں لیکن اچھا ہوتا ہے, ہر کام دیکھیں, ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. ایسا ہی ہے, ہم نے ٹھوکر لگنے سے بندہ سیکھتا ہے. ہم نے اس سے سیکھا بہت. بالکل. ایک تو غلط فہمی دور کریں, آپ کراچی میں رہتے ہیں یا ایبٹ آباد میں رہتے ہیں؟ سر بیسیکلی جو میرا علاقہ ہے, گاؤں ہے, وہ تو ایبٹ آباد ہی ہے, ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد ہے, پیچھے گاؤں ہے, لیکن رہتے ہم کراچی. لگ رہا ہوگا کتنے ماشاء اللہ چکنے بچے ہیں, تو ظاہر ایبٹ آباد کے ہوں گے. سر پٹھان دیکھ لیں, سارے ماشاء اللہ گورے چٹے ہیں. میں یہی دیکھ رہا ہوں یہاں آپ کے علاقے میں ماشاء اللہ سارے گورے چٹے. اور سر ٹھنڈا علاقہ ہے نا, آپ گلگت میں دیکھ لیں, پشتو اسپیکنگ کے جو علاقے ہیں وہاں دیکھ لیں, ہزارے وال دیکھ لیں, تو جو بھی علاقہ ٹھنڈا ہوگا وہاں لوگ تھوڑے چٹے گورے ہوں گے. انگریزوں کو دیکھ لیں, تھوڑے نہیں ہوں گے. ابھی ان کا بھانجا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, یقین کرے کہ وہ انگریز, میں اس کو میں کہ یار کیا ہے, یہ کیا کھاتے ہیں یہاں کے لوگ. تو اچھا آپ ایبٹ آباد سے ہیں؟ جی جی ایبٹ آباد سے. اس وقت بھی ہم ایبٹ آباد میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, تو یہ کنفیوژن آڈینس کی دور کرنے کے پھر کراچی آپ کیا پان لینے جاتے ہیں, کیا لینے جاتے ہیں؟ سر کراچی پوری زندگی میرے والد صاحب نے گزاری ہے, وہاں پہ انہوں نے جاب کی ہے. پھر بڑے بھائی ہیں وہ سارے کراچی میں, بڑے بھائی کے اسکولز ہیں ماشاء اللہ ہمارے اپنے کراچی میں پرائیویٹ اسکولز ہیں, جناح پبلک اسکول کے نام سے 3 کیمپس ہیں. تو ڈیفینیٹلی پھر ہم سب نے مجبوراً ادھر ہی رہنا ہے, پوری فیملی وہیں پہ ہے, تو یہاں آتے ہیں ہر سال 2-3 مہینے گزارنے آتے ہیں ایبٹ آباد میں بھی. تو ماشاء اللہ اتنے خوبصورت ہیں آپ, اور شہرت یافتہ ہیں, پیسہ بھی اچھا خاصا ہے, تتلیاں تو منڈلاتی ہوں گی. یہ آپ کا سوال سن کے مجھے ایک ٹی وی اینکر یاد آ گئے. جی جی, نام میرے ذہن میں نہیں ہے. میں نے بھی سہیل وڈائچ کی بےہودہ ایکٹنگ کرنے کی جی 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 کوشش کی, بےہودہ کوشش کی ہے. سوری, بیوی نے بھی یہ ویڈیو دیکھنی ہے, کیا اسکپ کرنے کی اجازت ہے سوال کو؟ یار اچھا, بھابھی ہماری بہت سادی بندی ہے. ٹھیک ہے جی. سر بہت ساری دیکھیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بگاڑ چل رہا ہے, تو بہت ساری لڑکیاں تنگ کرتی ہیں. اچھا, اس سے آپ تنگ ہوتے ہیں؟ ویڈیو چل رہی ہے نا, بیوی نے بھی دیکھنی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو کرتی ہیں, بہت ساری تنگ کرتی ہیں. حالانکہ سب کو پتہ ہے میں میرڈ ہوں ماشاء اللہ, 3 بچے ہیں, اور ڈوئل میرڈ ہے. اب یہ بات آپ بار بار مینشن کر رہے ہیں, چلیں. اس بات سے نا مجھے ایک بات یاد ہے. جی, ایک چرسی تھا, چرس پیتا تھا, اس کو نا ایک تبلیغ والا ٹکر گیا, تو اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کر کے نا تو اپنے ساتھ لے چھوڑا. تو جہاں پہ بھی جائے نا تبلیغ کرنے کے لیے, ان کو بتائے دیکھو یہ چرسی تھا, اب یہ ماشاءاللہ دیندار ہو گیا ہماری تبلیغ کی وجہ سے. جہاں پہ بھی جائے نا سب کو کہے دیکھو یہ پہلے چرسی تھا, اب یہ دیندار ہو گیا. ایک دن وہ چرسی جو ہے نا, اس نے مولانا کے آگے ہاتھ جوڑے, کہتا ہے میں جب تک چرس پیتا تھا مجھے اتنے لوگ نہیں جانتے تھے کہ میں چرسی تھا, میں جب سے دیندار ہوا ہوں نا تو آپ لوگوں نے مجھے زیادہ چرسی. سیم ہے سر, میری دوسری شادی کا کسی کو پتہ نہیں تھا. وہ ایک فیمیل یوٹیوبر میرے گھر پہ آئیں, انہوں نے انٹرویو کیا اور تھم نیل پہ لکھ کے لگایا کہ تنویر بھائی نے 2 شادیاں کی ہیں. اس کے بعد جتنی فیمیل یوٹیوبرز ہیں وہ اپنے ہسبینڈس کو کہتی ہیں یار اس بندے سے دور رہو, یہ 2 شادیوں کے مشورے دیتا ہے. حالانکہ میں نے آج تک کسی کو 2 شادیوں کا مشورہ نہیں دیا ہے, میں خود کہتا ہوں میں نے دوسری مجبوری میں کی ہے. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے پاکستانی خواتین کا, وہ کہتی ہے نہیں ایسے بندے سے دور ہو. ایون کہ میرا ایک دوست ہے, وہ کہتا ہے میری بیوی
اسٹریٹ فارورڈ کہتی ہے اس سے دوستی ختم کرو, اس نے 2 شادیاں کی ہیں. ہاں میں تو بھائی ایسی جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں میں نے مجبوری میں کی ہیں, شوق سے نہیں کی ہیں. بعد میں سب یہی کہتے ہیں کہ مجبوری. نہیں سر ایسا ہی ہے. ابھی اس وقت تک کی جو یوٹیوب کی پالیسیز ہیں, پالیسیز کی اگر ہم بات کریں تقریباً میں نے پڑھی ہوئی ہیں تقریباً. لیکن اگر آپ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تنویر بھائی کیا یہی بات آپ کل بھی کر سکتے ہیں, تو نہیں کر سکتے. مجھے نہیں پتا ہے کہ رات کو کتنی پالیسیز اپڈیٹ ہو جائیں گی, کیا کیا چیزیں چینج ہو جائیں گی. تو ڈیفینیٹلی میں آپ کو بتاؤں مجھے روزانہ 2 سے 3 گھنٹے اگین پالیسیز کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار کون سی پالیسی اپ گریڈ ہوئی ہے, کون سی پالیسی چینج ہوئی ہے, کیا کیا چیزیں ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز سیکھ لی اور بس وہ ختم ہے. نہیں, آپ اگر ٹیچر ہیں خاص طور پہ تو آپ کو اپنے نالج کو, اپنی تمام تر چیزوں کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. تو جتنے بھی لوگ ٹیچنگ کر رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی سینس میں ٹیچر ہیں, کوئی بھی چیز ٹیچ کر رہے ہیں, تو اس اسپیسیفک ڈومین کے اندر اپنے آپ کو بھی ان کو اپ گریڈ کرنا چاہیے, ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ایک اچھا ٹیچر ایک اچھا ریسرچر بھی ہوتا ہے. بالکل بالکل. اچھا بات یاد آ گئی جاتے جاتے, انڈین یوٹیوبرس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ہوائی فائر مارتے ہیں, بیچارے ہیں, غلطی ان کی نہیں ہے. میں نے آج سے 6-7 سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ ہمارے پڑوسی ملک کا میڈیا جس سپیڈ کے ساتھ جھوٹ کی طرف جا رہا ہے, مطلب اس وقت ہم نے بات کی تھی مین اسٹریم کی, تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بات کی تھی کہ بہت جلد انڈین یوٹیوبرز یوٹیوب کے اوپر بھی سارا جھوٹ لے کے آنے والے ہیں. اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے سر, وہاں پہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. اچھا, جب تک چھوٹی چیز کو آپ بڑا بنا کے پیش نہیں کریں گے آپ کے ویوز نہیں آئیں گے. انڈیا کے ہمارے جو ٹیک یوٹیوبرز ہیں بہت سارے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, لیکن الٹی سیدھی اوٹ پٹانگ پالیسیز کو لے کر ویڈیوز بنائے جا رہے ہیں اور تھم نیل کے اوپر بڑی بڑی باتیں. ان کی مجبوری ہے, یہ جھوٹ لکھنا ان کی مجبوری ہے. اگر وہ یہ کلک بیٹ نہیں کریں گے ان کے ویوز نہیں آئیں گے. اور یہ کلک بیٹ میں اور یہ جھوٹ بولنا, یہ مجبوری بنانا, اس کے پیچھے بھی ان کا اپنا ہی ہاتھ ہے. دیکھیں سر, یہاں پہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں, کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہے, آپ ایک نارمل سی ویڈیو بناتے ہیں, دوسرا بندہ بھی نارمل تھمبنیل لگا کے ویڈیو بناتا ہے, تو آپ کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اس چیز کو ایک بندہ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا ہے, اس کے ویوز آئیں گے, پھر دوسرا اس کی دوسرے کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ پچھلے سے زیادہ کلک بیٹ کرے. تو کلک بیٹ کرتے پھر سارا جھوٹ آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈین جو خاص طور پہ ٹیک یوٹیوبرز ہیں جو یوٹیوب کے بارے میں ویڈیوز بناتے ہیں, بہت کم ہیں جو صحیح ویڈیوز بناتے ہیں. 99% کلک بیٹ کر رہے ہیں کہ مونیٹائزیشن کی پالیسیز چینج ہو گئی ہیں, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے. بہت بڑے بڑے ٹیک یوٹیوبرز نے یہ ویڈیوز بنائی تھیں کہ لائیو اسٹریمنگ کا واچ ٹائم اب کاؤنٹ نہیں ہوگا. انڈیا کی بات کی جائے, سب نے بنائی. اچھا, جب میرے تک یہ بات پہنچی تو میں نے ویڈیو بنائی, میں نے کہا یار یہ غلط کہہ رہے ہیں. میری ویڈیو آئی, سب نے بنائی کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں, پھر سب نے معافی کی بھی بنائی. اچھا, پھر یہ بنائی کہ نہیں جی وہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, چلو مان لیا غلطی ہو گئی ہے. ابھی یہ جو اپ ڈیٹ آئی تھی 15 جولائی کی, اور اس میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں ایک ایسے بندے نے بھی آپ کی ویڈیو کے بعد معافی مانگی تھی جو کہ یوٹیوب کا کنٹینٹ کنٹریبیوٹر تھا. ایسا ہی ہے انڈیا کا. اور سر اس بندے نے میرا اتنا کانٹینٹ چوری کیا ہے, اتنا کانٹینٹ چوری کیا, کاپی کیا. میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ 2-3 چیزیں بتا سکتا ہوں. اب میری عادت تھی ہر ویڈیو کے اینڈ میں اس طرح سے سلام کرنا, بیچ میں اس نے یہ بھی سٹارٹ کر دیا. اچھا, میں نے بیچ میں ایک نئی چیز سٹارٹ کی کہ ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر میں ڈیٹ بتاتا تھا کہ آج فلاں ڈیٹ کو میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. اس بندے نے یہ چیز بھی میری چوری کی ہے کہ تنویر بھائی بتا رہے ہیں, تو اس نے بھی بتانا شروع کر دیا. میں نے چینل کا نام رکھا تنویر بھائی, اس نے ایک اور چینل بنایا, اس کے نام کے ساتھ بھی اس نے بھائی لگا دیا. اس طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت سارا کانٹینٹ ہے, ٹاپکس ہیں. اس نے مطلب جو چیز میں بنا رہا ہوں سیم وہی چیز بنا رہا ہے. یہاں تک مجھے تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف مجھے یہاں پہ ہوئی سارا کچھ آپ چوری کر کے پھر کاشف مجید بھائی کو کہتے ہیں کہ میں تنویر بھائی کو نہیں جانتا ہوں. یہاں سے تکلیف ہوتی ہے کہ سارا کانٹینٹ آپ چوری کر رہے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں جی میں اس بندے کو جانتا نہیں ہوں. چلیں, یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے. اور تنویر بھائی بہت بہت شکریہ, آپ کے قیمتی وقت شکریہ. آپ نے جو ہمیں کھانا کھلایا اس کا بھی بہت زیادہ شکریہ. آج ناشتہ بھی صبح ہم نے بہت مزے کا کیا یہاں پہ. اس کے بعد ایک ایبٹ آباد کے اندر جو بڑی مخصوص جگہ ہے اس کا بھی ہمیں تنویر بھائی نے وزٹ کروایا. تو ہم انشاءاللہ کچھ جگہوں پہ جانا بھی ہے. ہاں, ابھی کچھ جگہوں پہ جانا بھی ہے. تو تنویر بھائی انشاءاللہ ہم آپ کو بار بار تنگ کرتے رہیں گے. موسٹ ویلکم سر. ٹھیک ہے جی. ہاں, جب بھی آپ ایبٹ آباد آئیں گے, کیونکہ گرمی میں ہم آپ کے پاس نہیں آنے والے,
ٹھیک ہے. نہیں ابھی تو موسم سیٹ ہے ایبٹ آباد ہاں کا. کراچی کی بات کر رہا ہوں. جی 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 ٹھیک ہے, تو ہم ایبٹ آباد میں انشاءاللہ آپ کو موسٹ ویلکم سر, جب بھی آنا ہو آلویز ویلکم سر. بہت شکریہ, تھینک یو. اور یہ اسٹائل ہے. اللہ حافظ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ہوپ سو آپ لوگوں نے بھی آج کی پوڈ کاسٹ سے بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا, اور ہم بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرتے رہیں, اور جتنا ہم سیکھتے ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ آپ لوگوں تک بھی ڈلیور کر دیا جائے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.